بس شروع کرو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، میرے نبی نے جو رکھا زمین پہ قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ محترم سامعین و حضرات، ربیع الاول کے اس مہینے میں ہم اپنے گرد و نواح میں بہت سی انعقاد پذیر مجالس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہر شخص اپنے نظریے، اپنے عقیدے کے مطابق سید کائنات، امام کائنات کی تعریفات، تحمیدات بیان کرتا ہے۔ جیسے شیخ المکرم انداز یزدانی حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی فرما رہے تھے کہ رب کائنات نے قرآن کریم میں پیارے نبی سرور کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا۔ رب کائنات کو پیارے پیغمبر کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ پیارے پیغمبر کو جب کوئی برا کہتا رب کائنات کو پسند نہ آتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دینے دیتے، رب کائنات جواب بھی خود دیتے، اتنا پیار تھا۔ رب کائنات اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے، اگر تم میں رب کائنات سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا شروع کر دو۔ دنیا کائنات میں بسنے والے اگر پیارے پیغمبر امام کائنات کی پیروی شروع کر دیں، پیارے پیغمبر کی راہبری میں چلنا شروع کر دیں، اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرنا شروع کر دیں، دنیا کائنات میں بسنے والے آپس میں اختلافات کو بلا دیں اور پیارے پیغمبر کی چھتری تلے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، کوئی اختلاف نہ رہے۔ آج اگر اختلاف ہے تو ہمارے عقائد و نظریات کا ہمارے تائیں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ ہر محاذ پہ جنگ کی ہے، لیکن جنگ میں کوئی بھی کافر کسی مسلمان کو پچھاڑ نہیں سکا۔ چاہے 313 ہو فتح یاب ہوئے، 1400 ہو فتح یاب ہوئے، 3000 تھے فتح یاب ہوئے، 10,000 تھے فتح یاب ہوئے، ہر محاذ پہ مسلمان ہی فتح یاب ہوئے، کافروں ناکاموں نامراد ہوئے۔ لیکن کافروں کو بھی راستہ چاہیے تھا۔ انگلش میں وہ ایک کلیہ کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول، انہوں نے ہم پہ لاگو کیا۔ اس وقت جس سے پوچھتے تھے تو کون ہے، کہتا جی مسلمان۔ تو کون جی، کہتا میں بھی مسلمان۔ اچھا سارے مسلمان ہی نے، ہاں جی بھاجی سارے مسلمان کٹھے ہیں۔ کہنا پھر انہاں نو مسلمان نہ رہن دیو، ان کو آپس میں تقسیم کر دو، ان کا امام جدا جدا کر دو۔ یہ اگر مر مٹنے والے ہیں تو پیارے پیغمبر کے اشارے پہ مر مٹنے والے ہیں، ان سے پیارے پیغمبر کا اشارہ چھین لو، محبت دل میں رہے، اشارہ پاس نہ رہے۔ آج
किसी का इमाम कोई और है, किसी का इमाम कोई और है, किसी का मुक्तदा कोई और है, कोई किसी को अपना पेशवा मानता है, कोई किसी को अपना रहबर और रहनुमा मानता है। कमली वाले को कोई भी अपना रहबर और रहनुमा नहीं मानता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हमारा इमाम आज़म भी कोई और है। आज हमें बात भी किसी और की समझ आती है। आज अगर हमें किसी की बात नहीं समझ आती तो वो प्यारे पैगंबर की बात समझ नहीं आती। सभी की बात समझ आती है, प्यारे पैगंबर की बात समझ नहीं आती। हाँ, एक और बात है, अगर किसी को समझ आ जाए ना तो उसको ताने बड़े मिलते हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब बिस्तरे मरग पर हैं, आखिरी लम्हात हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, पास चले गए, फरमाया चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए। ये अबू तालिब वो हैं जो शब अबी तालिब घाटी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सऊबतें बर्दाश्त करते रहे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के सारे काफिर इकट्ठे होकर के आए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात समझाई। चच्चे ने ये बात कही, भतीजे जाओ ऐलानिया अपने रब की तौहीद का डंका बजाओ, कोई तेरी तरफ मैली आंख के साथ भी नहीं देखेगा, मैं अबू तालिब तेरा दिफा करूंगा। वो अबू तालिब, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आहिस्ता से कलमा पढ़ लीजिए, हुज्जत के तौर पर मैं इसको रब्बे कायनात की बारगाह में पेश कर दूंगा और आपको छुड़ा लूंगा। चचा ने वो बात कही जो आज हम कहते हैं। चच्चे का अकीदा वो था जो आज हमारा अकीदा है। डिफरेंस नहीं है, इख्तलाफ नहीं है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इतनी बात कही। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब हुए, फरमाया भतीजे तू सच्चा है। हम भी कहते हैं प्यारे पैगंबर आप सच्चे हैं। भतीजे आपका दीन सच्चा है। हम भी कहते हैं भतीजे तेरा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दीन सच्चा है। लेकिन ये मक्के के जो चौधरी है ना, इनके तानों का बड़ा डर लगता है। ये कहेंगे कि मरते वक्त भतीजे के मगर लग गया और अपने आबा अजदाद का दीन छोड़ दिया। मैं मर रहा हूं अपने आबा अजदाद के दीन पर। हमारे पास आज कोई पैगंबर की हदीस लेकर के आए, हम कहते हैं हमारे अकायद और नजरियात के मुताबिक नहीं, हमारे मुल्ला नहीं मानते, हमारे इमाम नहीं मानते, हमारी फिका नहीं मानती, हम इसके मुताबिक अपनी नमाज अदा नहीं कर सकते, हम अपना रोजा इसके मुताबिक नहीं रख सकते, हम अपनी इबादत इसके मुताबिक सरअंजाम नहीं दे सकते। वजह क्या है? अगर हमने नमाज रफुल यदैन के साथ पढ़ी, लोग कहेंगे वहाबी हो गया। ताना किस बात का है? प्यारे पैगंबर की सुन्नत पे अमल करने का। अगर मसवाक करता है ताने मिलेंगे। अगर प्यारे पैगंबर सैयदे कायनात इमामुल हुदा इमामुल मुरसलीन, अगर हम प्यारे पैगंबर की वजह से तानो तशनी का हमें सामना करना पड़े तो इससे ज्यादा कामयाबी का और नफे का कोई सौदा नहीं है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमें मसाइब का शिकार कर दिया जाए, हमें दुनिया में ठोकरें लगाई जाएं, सिर्फ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपनाने की वजह से। आज भी अगर हम अपने अकायद और नज़रियात को प्यारे पैगंबर के अकीदे के मुताबिक बनाएं, प्यारे पैगंबर के फरमान के मुताबिक बनाएं, तो हमें इस जहां में भी कामयाबी मिलेगी और दूसरे जहां में भी कामयाबी मिलेगी। बताइए, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्चा कोई है? प्यारे पैगंबर की बात से ज्यादा कोई सच्ची बात है? रब्बे कायनात फरमाते हैं वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि कीला, मैं रब्बे कायनात से ज्यादा सच्चा और कौन हो सकता है? और प्यारे पैगंबर के मुतल्लिक फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये मैं रब्बे कायनात की बात है जो प्यारे पैगंबर की जुबान से निकलती है। तो हमें वो बात समझ नहीं आती। ये रबीउल अव्वल के महीने में प्रोग्राम के इनाकाद का मकसद सिर्फ
مدنی صاحب کے بات کو نام کو سن کر کے آنا واہ واہ کرنا یہ نہیں ہے. مدنی صاحب جو پیارے پیغمبر کے فرامین سنائیں اس کو اپنانا مقصد ہے. حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو رب کائنات کا قرآن سنا کر کے گئے ہیں اس کو اپنانا مقصد ہے. یہاں پہ آ کر کے آپ کو رب کائنات کا قرآن ملے گا اور کملی والے کا فرمان ملے گا. ہم نے اسی مہینے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کی ہم سمجھ نہیں سکتے. صرف جہالت کی وجہ سے یہ کی ہے, لا علمی کی وجہ سے کی ہے. ہر بندے کو عشق ہے, پیارے پیغمبر کے ساتھ پیار ہے. پیارے پیغمبر کا نام آ جائے ہر عقیدے, ہر مسلک, ہر منہج کا بندہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے. صرف ہماری رہنمائی سیدھی نہیں کی گئی, ہمیں سیدھا راستہ بتلایا نہیں گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا صراطی مستقیمہ, آؤ میں رب کائنات کے پیارے حبیب کی بات کو مان لو, یہی سیدھا راستہ ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل جڑاوالا نے تحصیل بھر میں اسی مہینے میں لا تعداد, ہم نے 19 پروگرام رکھے تھے, 29-30 ہو چکے ہیں. ابھی جاری و ساری ہیں, انشاءاللہ 10 دسمبر تک پروگرام جاری و ساری رہیں گے. پورا سال ہی جاری و ساری رہے. اس مہینے میں انشاءاللہ, باقی تو سارا سال ہی انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہیں گے. ہر مہینے جناز گاہ جلسہ ہو گیا. بارک اللہ. محترم دوستو, ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے عید کہہ کر کے ایک دن کو خوشی کے طور پر منایا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے. صحابہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو رب کائنات نے خوشی کے دن عطا کیے تھے. یہودی تھے نا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی رب کائنات نے 2 خوشی کے دن عطا کیے ہیں. غور سے سننے والی بات ہے, 2 خوشی کے دن مجھے عطا کیے ہیں. ان 2 دنوں میں رب کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا مسلمانوں کے کھانے پینے کے دن ہیں. مسلمانوں کے کھانے پینے کے دن ہیں. اور اس دن شیطان کو تکلیف بڑی ہوتی ہے, اس دن روزہ رکھے گا شیطان. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے صحابی نے سوال کیا, پیارے پیغمبر آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ محبت دیکھیے, آپ محبت میں سب کچھ کرتے ہیں, لیکن صرف لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں, کس حد تک ہم چلے جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں یا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہبری میں چل رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. لا علمی اور جہالت میں صحابی نے سوال کیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس دن میں پیدا ہوا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن منایا کہ نہیں منایا؟ کس طرح؟ روزہ رکھ کے. تو جس دن روزہ ہو اس دن عید کا دن ہو سکتا؟ تو جس دن عید کا دن ہو اس دن روزہ ہو سکتا؟ عید کے دن روزہ کس کا ہوگا؟ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ شیطان کا روزہ ہوگا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس دن روزہ رکھ رہے ہیں؟ اپنی ولادت کے دن. ہم نے حب میں کیا, لیکن جہالت اتنی تھی کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی. دوستو, ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنائیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز کل راجے دیاں ٹاریاں, یہ پنج پولے کے پاس ہی ہے گاؤں, وہاں پہ مغرب کی نماز کے بعد حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ خطاب فرمائیں گے. 6 دسمبر کے دن انشاءاللہ العزیز 3 پروگرام ہیں. ہاں جی, 6 دسمبر کے دن 3 پروگرام ہیں. مغرب کی نماز کے بعد 23 گابے میں حضرت مولانا عبد الرحمن شیخو پوری حافظہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ خطابات فرمائیں گے. عشاء کی نماز کے بعد 102 ریب بڈھا چک میں حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان کا خطاب ہوگا. اور پھر ان کے بعد تیسرا پروگرام یہاں پہ عشاء کی نماز کے بعد جاری ہو چکا ہوگا 649 گابے میں. وہاں پہ حضرت مولانا عبد الرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ
اور حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی خطابات فرمائیں گے۔ پھر دور ہیں پروگرام، لیکن 10 کے اعلان کو لازمی سمجھتا ہوں، وہ اس لیے بھی کہ ہمارے محترم مکرم اور آپ کی آنکھوں کی زینت، دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی 10 دسمبر کے دن جامعہ مسجد ہاجرہ کریم ڈیفنس ویو جڑاوالا میں وہ وہاں پہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ حضرت مولانا عبد الرشید صاحب حجازی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل جڑاوالا اور تحصیل ضلع فیصل آباد، اور ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، الحمدللہ العزیز ان کو ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ عہدہ امیر محترم پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تفویض کیا ہے۔ اور ان کے ساتھ قائد یوتھ فورس پاکستان حضرت مولانا فیصل افضل شیخ صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہاں پہ ضرور پہنچیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں، لیکن نعروں کی گونج میں آپ کی بیداری کا پتہ چلے۔ شیخ بڑا انتظار کیے بیٹھے ہیں آپ کا، اور آپ بھی بڑے انتظار میں ہیں، لیکن پتہ تو ان کو چلے نا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں کہ جاگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! پتہ چلے میری آواز زیادہ یا آپ کی؟ نعرہ تکبیر!